بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری افغانستان کی یوم فتح کے موقع پر اسلام آباد دارالحکومت میں خصوصی تقریب کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق افغان سفیر سردار احمد شکیب نے افغان سفارتی حکام سمیت سرینا ہوٹل اسلام آباد میں 15 اگست یوم فتح کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا، جس میں افغان سفارتی حکام، پاکستان میں موجود کئی ممالک کے سفیران اور سیاسی و مذہبی پارٹیوں کی اعلیٰ قیادت نے شرکت کی ہے۔ افغانستان کے قومی دن یوم الفتح کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی خصوصی شرکت کی۔ اس کے علاوہ سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام مولانا عبدالغفور حیدری، ترجمان جمعیت علماء اسلام محمد اسلم غوری، حافظ حمداللہ، مولانا صلاح الدین ایوبی سمیت مختلف ممالک کے سفراء اور سیاسی شخصیات بھی شریک رہی ہیں۔ ادھر دوسری جانب افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستانی سفارت خانے نے پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب کا اہتمام کیا۔ پاکستان کے ہیڈ آف مشن سفیر عبید الرحمن نظامانی نے پرچم کشائی کی۔ کابل سے موصول سفارت خانے کے بیان کے مطابق تقریب میں سفارت خانے کے عملے اور معزز مہمانوں نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر آصف زرداری، شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ سفیر نظامانی نے اپنے خطاب میں بہادر قوم، ہیروز، بالخصوص افواج پاکستان کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے قائد اعظم اور تحریک آزادی کے دیگر سرکردہ رہنماؤں کے ویژن کو یاد کیا اور پاکستانی شہریوں کو پاکستان کے مستقبل کی خوشحالی کے لیے ان کی بے لوث جدوجہد کی تقلید کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ہم جن آزادیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور جس امن کو ہم پسند کرتے ہیں، وہ تحریک پاکستان کے ہیروز کے نقش قدم پر چل کر مزید مضبوط ہوگا۔ سفیر نظامانی نے پاکستان کے یوم آزادی پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کی اور خاص طور پر اس موقع پر موجود پاکستانیوں کو کابل میں پاکستانی پرچم لہرانے کی تقریب میں شرکت پر مبارکباد پیش کی اور دنیا بھر میں اپنے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کے نظریات کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نئے عزم پر زور دیا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ٹویٹ پیغام۔ تفصیلات کے مطابق شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے دلی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ایک ٹویٹ پیغام میں لکھا ہے کہ فلسطین کی مسجد تابعین پر اسرائیل کا وحشیانہ حملہ انسانیت پر حملہ تھا، جس کے بارے میں مشہور غیر مسلم مفکر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسلامی دنیا ایک سیاسی حقیقت ہوتی تو اس کے انتقام میں پوری زمین ہل جانی چاہیے تھی، لیکن ہلے گی نہیں۔ کیا یہ مسلمان ملکوں کے سیاسی نظام پر ایک زوردار تمانچہ نہیں ہے؟ 15 اگست کو ہندوستان کی یوم آزادی کے موقع پر مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا پیغام۔ تفصیلات کے مطابق 15 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں دارالعلوم دیوبند کا مقصد اسلام کی آبیاری، وطن کی حفاظت اور اسلام دشمن طاقتوں سے لوہا لینے کے لیے ایک تحریک تھی۔ مجاہدین آزادی کو پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی اور پھر دارالعلوم دیوبند نے ایسے ایسے سپوت پیدا کیے جنہوں نے پورے ملک میں آزادی وطن کی شمع روشن کی ہے۔ افغانستان میں امارت اسلامیہ کے قیام کی تیسری سالگرہ۔ تفصیلات کے مطابق 14 اگست کابل کی فتح کی تیسری سالگرہ کا دن ہے۔ 3 سال قبل اس دن امارت اسلامیہ کے مجاہدین تقریباً 2 ہفتے تک جاری رہنے والی لڑائی میں 32 صوبوں کی فتح اور امیر المؤمنین حفظہ اللہ کی جانب سے عام معافی کے اعلان کے بعد عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کابل میں داخل ہوئے تھے۔ تیسرے یوم فتح اور جارحیت کے خاتمے کے موقع پر 14 اگست 2024 عیسوی کو دارالحکومت کابل اور تمام صوبوں کو شعاروں اور سفید پرچموں سے سجایا گیا اور ملک بھر میں یہ دن پرجوش طریقے سے منایا گیا ہے، جس کی تصویری اور ویڈیوز جھلکیاں آپ ناظرین سامنے اسکرین پر دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں افغانستان کے صوبہ قندوز، بگرام، پنشیر، ہرات، ہلمند، بامیان، بغلان، فراہ، خوست، نورستان، سمنگان، پکتیا، بدخشان، بادغیس، لوگر اور کئی دیگر اہم مقامات پر شاندار تقریبات کا انعقاد کیا گیا،
جس میں مقامی حکام اور شہریوں نے شرکت کی ہے۔ افغان حکومت کی طرف سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہم اپنی پوری قوم کو اس عظیم فتح کی 3ری سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مزید کہا گیا کہ بلا شبہ حق و باطل کی کشمکش اور گزشتہ 20 برسوں کے دوران ملک پر غیروں کے تسلط نے افغانستان میں بڑے مسائل پیدا کیے۔ ہمارے ہزاروں ہم وطنوں کی شہادتیں ہوئیں اور ہزاروں زخمی ہوئے، ہزاروں گھر تباہ ہوئے اور گاؤں بمباریوں میں مریا میٹ ہو گئے۔ 20 سال کی قربانیاں اور ہر قسم کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد بالآخر امارت اسلامیہ کے مجاہدین ایسے ہی دن حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح مسیحائی لے کر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر قوم میں وارد ہوئے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ امارت اسلامیہ نے ان 3 سالوں میں اقتصادی اور سیاسی شعبوں میں بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہیں اور حکام نے ہمیشہ خود کو اس بات کا ذمہ دار سمجھا ہے کہ قوم کے لیے ہر شعبے میں سہولتیں پیدا کریں اور انہیں اقتصادی اور سیاسی راہیں کھول کر دیں۔ کفار کی 20 سالہ مسلسل جارحیت کے مقابلے میں عوام کی شہادتوں اور قربانیوں نے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم سبق چھوڑا ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم افغانوں کی مشکلات اور قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اسلامی نظام حکومت کو برقرار رکھنے اور اس کا ہر قیمت پر دفاع کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، جس کے سائے میں اللہ تعالیٰ کا دین اور شریعت نافذ ہوا، امن و امان قائم ہوا، لوگ پرسکون ہو گئے اور ملک کی مادی اور روحانی ترقی کا موقع فراہم ہوا۔ تمام افغانوں کو اس عظیم نعمت، فتح اور اسلامی نظام حکومت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسے غنیمت سمجھ کر اس کی حفاظت اور حمایت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ جہاد کا اصل مقصد اعلاء کلمت اللہ اور خدا کے دین کو خدا کی زمین پر نافذ کرنا تھا۔ امارت اسلامیہ سب سے پہلے اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے اور اس سلسلے میں اللہ سے توفیق و نصرت اور اپنے لوگوں کا مستقل تعاون چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امارت اسلامیہ کی قیادت تمام ذمہ داران اور اہلکاروں کو اس عظیم ذمہ داری میں کامیابی عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے مجاہدین کو عظیم فتح عطا فرمائی، اسی طرح انہیں شریعت پر عزم و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہر قسم کی شیطانی اور انسانی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ محترم ناظرین، برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ اردو نے 3 یوم فتح کابل کے موقع پر ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس کے مطابق امارت اسلامیہ کی حاکمیت کے بعد افغانستان میں مہنگائی کم ہوئی ہے، جبکہ جرائم میں واضح کمی دیکھی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈالر ریٹ بھی کم ہوا اور ہسپتالوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔